الیکشن کرانا نگران وزیر اعظم کا کام نہیں ہے. وہ الیکشن کمیشن کا کام ہے. وہ الیکشن کمیشن کا کام ہے. اس ملک میں الیکشن وقت پر ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں, لیٹ ہوتے ہیں, اس کا تعلق نگران وزیر اعظم سے نہیں ہوگا. وہ چیف الیکشن کمشنر اور چیف جسٹس آف پاکستان کے درمیان ایک میچ ہے, اس میں کون جیتتا ہے وہ ہم آگے دیکھ لیں. دوسرا, انوار الحق کاکڑ نہ تو اسٹیبلشمنٹ کی فرسٹ لسٹ تھی, نہ مسلم لیگ نون کی فرسٹ لسٹ تھی, نہ پیپلز پارٹی کی فرسٹ لسٹ تھی, اور میں نہیں سمجھتا وہ فرسٹ چوائس کے طور پہ کسی بھی طرف سے تھے. لیکن ان دی اینڈ جب میں سمجھتا ہوں کہ فرسٹ چوائسز سب کی ناکام ہو گئیں, تو وہ ایک کنسنسس کینڈیڈیٹ کے طور پر ابھرے, اور اس میں ان کا نام جو ہے وہ اس لیے آیا. میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ ان کا نام پرپوز اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہوا ہوگا. میں نہیں سمجھتا کہ یہ نام کسی پولیٹیکل پارٹی نے پرپوز کیا ہے, لیکن یہ پرپوز کرنے میں وہ جو چیز ان کو سامنے آئی ہوگی وہ 19 جون کی مریم نواز اور انوار الحق کاکڑ کی ملاقات ہے. اچھا, اب یہ ملاقات کے بارے میں جو لوگ اس میں موجود تھے ان میں سے کسی ایک سے میں نے آج بات کی کہ جب یہ 19 جون کو آپ کو ملنے آئے تو آپ کو اندازہ تھا کہ یہ نگران وزیر اعظم بن رہے ہیں اور آپ نگران وزارت عظمیٰ کی حمایت کے لیے آپ کو ملنے آ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں, ہمیں ایسا کوئی, اس ملاقات میں ایسی کوئی بات نہیں. اس ملاقات میں تو آگے بلوچستان میں اکٹھے سیاست کرنے کی بات ہوئی. باپ پارٹی 2 حصوں میں تقسیم ہونے جا رہی ہے, بزنجو صاحب کی اور جام کمال کی اب نہیں بنتی ہے. جام کمال کے خلاف ایک ریوولٹ کیا تھا بزنجو صاحب نے, تو جام کمال اپنے ساتھیوں کے ساتھ اب آگے باپ پارٹی میں نہیں رہیں گے. بزنجو صاحب باپ پارٹی لے کے چلنا چاہتے ہیں. تو یہ دھڑا جو باپ پارٹی سے ٹوٹ رہا تھا, ایک رائے تھی کہ یہ پیپلز پارٹی کو جوائن کر لے گا, لیکن انہوں نے اپنا انٹرسٹ مسلم لیگ نون کی طرف جوائن کیا, حالانکہ انہیں پیپلز پارٹی کی طرف سے دعوت دی. بعد میں پیپلز پارٹی نے بزنجو صاحب کو بھی دعوت دی, بزنجو صاحب نے بھی پیپلز پارٹی کو انکار کر دیا, اور دونوں دھڑے جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ نہ جا سکے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ نے 19 جون کی اس ملاقات کو اچھا استعمال کیا. انوار الحق کاکڑ کا نام یہ بھی ظاہر کر رہا ہے کہ کوئی 2 سال یا 3 سال کی جس نگران حکومت کے خواب ہمارے دوست دیکھ رہے تھے کہ اس ملک میں ایک لمبا سیٹ اپ آ جائے گا جو 2-3 سال چلے گا اور ملک میں انتخابات نہیں ہوں گے, تو وہ سیٹ اپ انوار الحق کاکڑ نہیں چلا سکتے. وہ سیٹ اپ حفیظ شیخ تو چلا سکتے تھے, اس میں اور ٹیکنوکریٹس کے نام تو ہو سکتے تھے, لیکن وہ جیسے کہا جا رہا تھا کہ پاکستان کو ایک ماہر معیشت کی ضرورت ہے چلانے کے لیے, پاکستان کو سیاستدان کی ضرورت نہیں ہے اب چلانے کے لیے, اب ایک ماہر معیشت کی ضرورت ہے. تو اگر آپ نے لمبا سیٹ اپ چلانا تھا تو ماہر معیشت چاہیے تھا. وہ کراچی آ کے بیٹھے بھی ہوئے تھے, ورنہ وہ اکثر دبئی رہتے ہیں, ان کا ٹکٹ بھی ضائع ہوا, اتنے دن وہ کراچی رہے بھی, اب میرا خیال ہے کل پرسوں شاید واپس چلے بھی جائیں گے. تو اس لیے یہ نہ اسٹیبلشمنٹ کی جیت ہے نہ مسلم لیگ نون کی جیت ہے, حالات کے مارے سارے سٹیک ہولڈرز نے بالآخر کسی ایک نام پر اتفاق کرنا ہی تھا. حالات کے مارے سٹیک ہولڈرز, آپ نے تو مظلومیت کی داستان ہی شروع کر دی. ایڈے مظلوم نہیں سٹیک ہولڈرز, ٹھیک ٹھاک واہ تگڑے جڑے نے سارے اسٹیبلشمنٹ سیاسی پارٹیاں کوئی اتنے گئے گزرے نہیں آپس میں. انہوں نے پہلی لسٹ سے پھر نہ چک لیندے, این اے سن تے اپنا بنا لیندے. سب سے اپوائنٹمنٹ پہ تو میں بعد میں آتا ہوں. ایک بات مزمل نے کی اور میں 200% ایگری کرتا ہوں کہ الیکشنز یہ بہت بھی ڈیلے کرنا چاہیں گے تو یہ مارچ سے آگے نہیں لے جا پائیں گے, اور بلکہ میں مارچ 8 کی آپ سمجھیں 3 مارچ کی بات کر رہا ہوں کہ اس سے آگے آپ نہیں لے جا سکتے. اس کی 2-3 وجوہات ہیں. پہلے وہ وجوہات میں عرض کرتا ہوں, پھر اپوائنٹمنٹ پہ آتا ہوں, اس پہ میں مزمل سے ڈس ایگری کروں گا تھوڑا سا. نمبر 1, ابھی پریزیڈنٹ الوی جو ہیں وہ کنٹینیو کریں گے. کوئی ایسی آپ کے پاس سوائسٹک پاور کے کوئی ایسا طاقت نہیں ہے جو ان کو ہٹا سکے. ہاں وہ خود استعفیٰ دے دیں تو دے دیں, لیکن ان کا جو ہے وہ بھی مدت پوری ہو رہی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ الیکشن تک صدر رہیں گے اگر ان کو استعفے پر مجبور نہیں کیا جاتا. 1. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے اگلے چیف جسٹس آ رہے ہیں جن کے بارے میں یہ ہے کہ وہ بائی بک چلتے ہیں, تو آف کورس وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا الیکشن کمیشن کے لیے بھی. جیسا کہا گیا کہ الیکشن کی گیم تو ای سی پی اور چیف جسٹس آف پاکستان یا سپریم کورٹ کے درمیان رہے گی. اور تیسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ 3 مارچ کو
48 سینیٹرز جو ہیں وہ ریٹائر ہو رہے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ آپ کو سینیٹرز بھی الیکٹ کرنے ہیں، صدر بھی الیکٹ کرنا ہے، اس کے بعد آپ کو چاروں صوبائی اسمبلیاں یعنی صدر کا الیکٹورل کالج اور نیشنل اسمبلی یہ بھی الیکٹ کرنی ہے. اور اگر آپ نہیں کرواتے الیکشن تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کی جمہوریت کی صرف ایشز رہ جائیں گی، وہ بھی ود یو کین سے 56 سینیٹرز، اور آپ کا سینٹ بھی کمپلیٹ نہیں ہوگا. اس لیے یہ تو میرا بھی بڑا فرم بلیف ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ مارچ سے پہلے ہو جائیں گے. کٹ صاحب جو ہیں، میں اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ سے اس لیے لنک کر رہا ہوں کہ ان کی جو موومنٹس رہی ہیں، ہمارا تو کام یہی ہے کہ موومنٹس دیکھیں. 2008 اسٹیبلشمنٹ کا ٹلٹ تھا پی ایم ایل کیو کی طرف، اگرچہ پی ایم ایل کیو کی بھی ایک حصہ ٹانگیں کھینچ رہا تھا تو انہوں نے کاف لیگ جوائن کر لی. 2013 میں ٹلٹ تھا نون لیگ کی طرف تو انہوں نے نون لیگ جوائن کر لی. 2018 میں چونکہ پی ٹی آئی اپنی کوئی آرگنائزیشن اسٹیبلش نہیں کر پائی تھی بلوچستان میں، اور وہاں پہ یہ جسے آپ نے ایبریویٹ کیا ہے باپ پارٹی، بلوچستان عوامی پارٹی، اس کو اسٹرینتھن کرنا تھا تو انہوں نے اسے جوائن کر لیا. یہ تو ہو گیا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے اسٹرانگ لنکس کی نشاندہی کہ اوکے جو مووز ہیں وہ. لیکن ریسنٹلی جو ریسنٹ پاسٹ میں چونکہ یہ نون لیگ کے ساتھ رہ چکے تھے ماضی میں، تو ابھی انہی تعلقات کی وجہ سے، اور یہ ایک انڈیکیشنز بھی ہے کہ ٹلٹ کس طرف جا رہا ہے، انہوں نے ریسنٹلی جب ابھی چند دن پہلے ہی پرائم منسٹر نواز شریف نے جب جام کمال وغیرہ کے ساتھ ڈنر ونر کیا تو اس میں بہت ہی مزمل صاحب کے بڑے عزیز دوستوں نے مجھے بتایا کہ انوار الحق نے بڑا کلیدی رول پلے کیا اور بڑے ایکٹیو رہے، یہ خود بھی اس میں شریک تھے. پھر مریم نواز کے ساتھ مری میں ملاقاتیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. تو مجھے جو ہے وہ ظاہری طور پہ یہ لگتا ہے کہ ٹھیک ہے الیکشنز کروانے ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں ایک ایسا کیئر ٹیکر پرائم منسٹر چاہیے تھا جو ہماری بات بلا چونو چرا مان لے. تو اس کا کوئی جو سیاسی قد ہے وہ بھی کوئی بہت جائگینٹک نہ ہو، اور ساتھ میں وہ اچھے بچے بھی ہوں. تو کاکڑ صاحب میں یہ خصوصیات نظر آتی ہیں، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ پاکستان مسلم لیگ نواز اور اسٹیبلشمنٹ دونوں کے مشترکہ کینڈیڈیٹ کے طور پہ آئے. اگرچہ باقی لوگوں نے بھی گو ہیڈ دیا، لیکن میں اس چیز کو اس طریقے سے دیکھ رہا ہوں. انوار اللہ کاکڑ کا نام یہ بھی ظاہر کر رہا ہے کہ کوئی 2 سال یا 3 سال کی جس نگران حکومت کے خواب ہمارے دوست دیکھ رہے تھے کہ اس ملک میں ایک لمبا سیٹ اپ آ جائے گا جو 2-3 سال چلے گا اور ملک میں انتخابات نہیں ہوں گے، تو وہ سیٹ اپ انوار اللہ کاکڑ نہیں چلا سکتے. وہ سیٹ اپ حفیظ شیخ تو چلا سکتے تھے، اس میں اور ٹیکنوکریٹس کے نام تو ہو سکتے تھے، لیکن وہ جیسے کہا جا رہا تھا کہ پاکستان کو ایک ماہر معیشت کی ضرورت ہے چلانے کے لیے، پاکستان کو سیاستدان کی ضرورت نہیں ہے اب چلانے کے لیے، اب ایک ماہر معیشت کی ضرورت ہے. تو اگر آپ نے لمبا سیٹ اپ چلانا تھا تو ماہر معیشت چاہیے تھا.